السلام علیکم ناظرین، میں ابھی غازی ارطغرل نام کے ایک ڈرامے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جسے ترکی نے بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنے قبیلے کو خراب موسم سے بچنے کے لیے ایک ملک میں صرف اجازت لینے کے لیے جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ پناہ لے سکے، اور اس کی ذہانت اور اس کی فکر یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سلطنت کا نظام قائم کرتا ہے اور 700 سالوں تک لگ بھگ وہ سلطنت آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ شخص غازی ارطغرل کے نام ہے۔ جب وہ ایک ملک میں اپنے قبیلے کو پناہ لینے کے لیے ان کے ملک کی زمین میں رہنے کے لیے اجازت مانگنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سازشوں سے چاروں طرف وہ ملک گھیرا ہوا ہے، اور سلیبی اور منگولی یہ دو سازشیں ایسی اس وقت پنپ رہی تھی کہ پورے عالم اسلام کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ اس کی فکر اور ذہانت اس مقام تک پہنچتی ہے کہ وہ عالم اسلام کی فکر اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اور صرف اپنے قبیلے کی حفاظت نہیں بلکہ پورے اسلام کی حفاظت کا عہد کر کے وہ میدان عمل میں آ جاتا ہے۔ وہ ڈرامہ ابھی اس وقت دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں میں بین لگنے کے بعد اس کے ویورز کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جب یہ ڈرامہ عالم عرب میں آیا، عالم عرب عثمانیہ کے نام سے گھبرا گیا کہ لگی ہوئی بین کے باوجود جو اس قدر لوگوں کے دل میں اپنا جگہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، بین ہٹنے کے بعد شاید وہ عثمانیہ پھر سے خلافت پر قابض ہو کر عرب کے اوپر اپنی خلافت کا جھنڈا نہ لہراتا۔ UAE یونائٹڈ عرب امارات دبئی میں عرب براڈ کاسٹنگ نے سب سے پہلے اس کے اوپر بین لگایا۔ اس وقت کچھ چند لاکھوں میں اس کے ویورز عرب میں تھے۔ جب بین لگا اور بین لگنے کے بعد سارے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ بین کیوں لگا تو لوگوں نے اور زیادہ اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ شہرت عالم عرب سے ہضم نہ ہو سکی تو دارالفتح مصر سے بات فتوے تک جا پہنچا، اور فتویٰ وہاں سے ریلیز کیا گیا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد ویورز کی تعداد اور بڑھنے لگی۔ پہلے چند لاکھ تھے، اب کئی کروڑ میں اس کے ویورز وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ اس کی شہرت اور مقبولیت جس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ اس قدر فیمس ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے 90 زبانوں میں جانے لگا ٹرانسلیٹ کر کے۔ سیشن 1 کی ٹوٹل ایپیسوڈ جو کہ 74 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے، اس کی اردو اور ہندی ٹرانسلیٹ بھی آ چکی ہے، اور کئی ملکوں میں یہ ٹی وی چینلز پر دکھایا جانے لگا۔ 70 سے زیادہ ٹی وی چینلز پر اس ڈرامے کو دیکھا جا چکا ہے۔ 2014 میں بنا ہوا یہ ڈرامہ ہالی ووڈ کی ساری ریکارڈز کو توڑ کر، بالی ووڈ کی ساری ریکارڈز کو توڑ کر، ورلڈ میں کسی بھی مووی اور کسی بھی فلم انڈسٹریز، ڈرامہ انڈسٹریز کی سارے ریکارڈ کو توڑ کر آج ورلڈ نمبر 1 پہ یہ پہنچ چکا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ویور، سب سے زیادہ کنٹری میں اس ڈرامے کو دیکھے جانے والے ہیں۔ ایسے کیا ہے اس میں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک جادو کی طرح ہے، جو کوئی ایک ایپیسوڈ دیکھ لیتا ہے وہ پورے کے پورے سیشن دیکھے بنا اسے رہا نہیں جاتا۔ صرف ایک ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد اس ڈرامے کا سحر اس طرح سے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ دیکھنے والے کو کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔
ایک ایسے سپاہ سالار کی داستان ہے جو چرواہوں کے قبیلے کا سردار کا بیٹا تھا اور 2000 جنگجو اس کے پاس تھے۔ اس نے صلیبی سازشوں کو بھی توڑا، چنگیزی سازشوں کو بھی توڑا، اپنے قبیلے کے اندر چھپے ہوئے غداروں کو بھی باہر نکال کر ان کو سزا دلایا، اور قبیلے کے ساتھ ساتھ ملک، جس ملک میں وہ وہاں پہنچے اس ملک کو بھی شہرت دلایا، ساتھ ساتھ عالم اسلام کی بھی نگہبانیت کا بیڑا اٹھایا، اور کئی 100 برسوں تک پوری دنیا میں ایک ایسی خلافت اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آدھی دنیا پر 700 سالوں تک سلطنت حکومت کرتی ہوئی نظر آئی۔ اس جنگجو کی کہانی جب پشماندہ ذہن کے لوگ اور دبے کچلے جا رہے تھے صلیبی اور چنگیزی سازشوں کے اندر میں، اس وقت یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ابھی کے وقت میں یہ اس طرح سے جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ پوری دنیا میں جب ہر ڈرامہ اور ساری فلم انڈسٹریز مسلمانوں کو صرف نگیٹو دکھا رہے تھے اور وحشی درندے لٹیرے کی طرح پیش کیا جا رہا تھا، تب ایسے وقت میں ارطغرل ایک رہنما بنتا ہوا نظر آیا اور اس کے ایکٹ کو اس طرح سے ڈرامے میں پرویا گیا اور فلمایا گیا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ داستان ایسی ہے کہ جو سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ وہ پشماندہ ہو گئے، احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ان کا ذہن، لیکن جب اسے دیکھا تو ان کے اندر ہمت کی ایک روح پھوٹتی ہوئی نظر آئی اور وہ اٹھ کھڑے کہ ہمارے اسلاف جب چند ہزار جنگجو افواج کو لے کر اتنی بڑی عظیم فتح حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا پر اپنی حکومت 700 سالوں تک قائم کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ان سے ابھی بہت زیادہ وقت جس طرح سے ان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہوا نظر آیا تھا تو انہوں نے وقت کو ہرایا اور ایمانی قوت کے ساتھ صرف اپنے قبیلے کی نہیں، صرف اپنے ملک کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ابھی بھی اسی طرح کی سچویشن عالم اسلام کے ساتھ ہے اور یہ ذہن کی رہنمائی کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگ کیوں کسی چیز سے جڑ جاتے ہیں؟ لوگوں کا جڑنا صرف اس بات کی دلیل ہے کہ سچویشن سیم ہے، زمانہ بدل چکا ہے، مشن سیم ہے، ٹیکنیک بدل چکا ہے، اسی لیے وہ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہر انسان کو غازی ارطغرل کے اندر اپنا عکس دکھتا ہے۔ جس سچویشن میں مبتلا وہ تھا، ابھی کے وقت میں ہر انسان اپنے آپ کو اسی اسٹیج پہ پا رہا ہے۔ تبھی بائی ہارٹ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کنیکٹ ہو رہا ہے، اور اس ڈرامے کے ساتھ، اس ڈرامے کی اسٹوری کے ساتھ لوگ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کاوش اور محنت کے ساتھ وہاں کے صدر ابھی ٹرکی کے رجب طیب اردوغان صاحب، انہوں نے اس ڈرامے کو بنوایا ہے۔ اللہ ان کے ارادے میں، نیک ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ان کی ایک کوٹیشن جو میں کہنا یہاں پہ چاہوں گا کہ شیر جب تک اپنی تاریخ خود نہیں لکھتی، شکاری تب تک خود کو ہیرو سمجھتے رہتے ہیں۔ یہی اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔
5 سیریز آ چکی ہے، 6واں سیریز اس کا چل رہا ہے، اور لوگ اس کے اور سیریزیشن کا، اردو ڈبنگ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے کئی ساتھی نے ہم سے یہ بھی کہا کہ اس کی آگے کی اردو ڈبنگ کب آئے گی، تو وہ لوگ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس میں اسلام کی پکڑ، کس طرح سے اسلام ہماری زندگی میں شامل ہے اور کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ چیز بھی دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل کے پیر و مرشد جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو روحانی طاقت کے ذریعے کس طرح سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس تک انفارمیشن اور مدد بھی پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے ریسپیکٹ، ان کا ادب اور ان سے رجوع بھی دکھایا گیا ہے، کس طرح سے ہمارے اسلاف کرتے آئے۔ اور ایک خاص بات جو اس میں دکھایا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا اور ان کے خانوادوں کی عزت اور محبت۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے عقیدت اور ان سے محبت۔ پہلے ہی سیشن کی پہلی قسط میں ارطغرل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، اور کہتا ہے اس چیز پر ہمارا ایمان۔ مرشد ابن العربی کی محفل اس میں دکھائی گئی ہے، جس میں نعتیہ کلام کی محفلوں کو اچھے ڈھنگ سے آن اسکرین دکھایا گیا ہے، اور آج سے 800 سال پہلے کس طرح سے عقیدت و محبت کا پیمانہ مسلمانوں کے بیچ چھلکتا ہوا نظر آتا تھا، اس چیز کو بہتر طریقے سے پروسا گیا ہے، تاکہ کچھ ایسے طبقے ہیں جو اس چیز کو اسلام کا حصہ نہیں مانتے اور ابھی کی ایجاد کردہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے ذہن پر اس طرح کا جو پردہ پڑا ہے وہ پردہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ آج کی نہیں بلکہ خلافت عباسیہ کے بعد جس طرح سے تباہی اسلام کے اندر آئی تھی اور اس وقت میں کس طرح سے خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی، اس دور کی یہ کہانی ہے، اور اس دور کی یہ داستان میں کس طرح کا مزاج مسلمانوں کا تھا، کس طرح سے مسلمانوں کا عقیدہ تھا اور اپنے نبی اور ان کے گھرانے پر کس طرح سے شیدا تھا، یہ پوری طریقے سے لوگوں پر واضح ہو جائے۔ بہادری، جوامردی، ہمت، شجاعت، عبادت، عشق، دین کا جذبہ، قوم کے لیے مر مٹنا، اور کہیں پر کوئی ڈر نہیں، فتح یابی ایک ایک قدم پر کس طرح سے قدم چومتی ہوئی نظر آئی، یہ چیز پوری کی پوری اس میں مشتمل ہے، اور یہ چیز لوگوں کے ذہن پر واضح طور پر کھول دیا گیا ہے۔ حق کے راہ میں جب نکل پڑے تو جب تک فتح نہ ہوا تب تک مڑے نہیں، یہ چیز اس میں دکھایا گیا ہے، اور یہ دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ کی تعداد کم بھی ہو لیکن آپ کے ذہن میں اگر حق کے لیے جگہ بن چکا اور اس حق کو پانے کا فیصلہ کر چکے، باطل کو دبانے کے لیے جب آپ نکل چکے تو آپ بڑھے چلے، بے شک فتح آپ کے قدموں تلے ہوگی۔ یہ ذہن سازی کرنے کے لیے یہ ترکی کی طرف سے ایک خاص تحفہ تمام عالم اسلام کو ملا ہے۔ کوئی اپنے ملک میں اسے بین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سازش کرتا ہوا نظر آ رہا، کوئی فتویٰ دلواتا ہوا نظر آ رہا، کوئی اپنی نیوز پیپر میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرکی کا سافٹ ایٹم بم
کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ترکی مسلمانوں کو خلافت کا سبز باغ دکھا رہی ہے اور ایک خواب دکھا رہی ہے۔ دراصل جتنی منہ اتنی بات، لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور اس کے ویورز روز بروز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف دیکھنا ہے اور صرف دکھانا ہے کہ اس ڈرامے کا مقصد بالکل بلکہ ایک ذہن سازی کرنا ہے کہ جب باطل آپ کے سامنے طاقتور بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، بھلے ہی آپ کی تعداد کم ہو، لیکن اس باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ باطل کا مقابلہ کرنا ہے، پختہ عزم کے ساتھ، اور غریب دبے کچلے چرواہے کسان مزدور لوگوں کو ان کا حق دلوانا ہے۔ اور جب آپ کسی کے حق کے لیے لڑیں گے اور میدان عمل میں اتریں گے، ارادہ پختہ ہو، یقین اللہ پہ ہو، تو بے شک کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آخر میں ودا لیتا ہوں اس شعر کے ساتھ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔